افغان طالبان رجیم کی جارحیت کے خلاف پاک فوج کا آپریشن غزب الحق جاری کرم سیکٹر میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف زمینی اور فضائی مؤثر کارروائیاں، متعدد پوسٹیں تباہ کر دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے بھاری آرٹلری فائر سے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ مشرق وسطی کشیدگی توانائی بحران کا خدشہ، حکومت نے کورونا جیسے منصوبے کو حتمی شکل دے دی، جلد اعلان متوقع۔ منصوبے کے تحت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہر ہفتے رد و بدل کیا جائے گا۔ سرکاری اجلاس ورچوئل منعقد ہوئیں گے۔ پہلے مرحلے میں کووڈ-19 وبا کے دوران اپنے طریقہ کار کی طرز پر تعطیلات بڑھائی جائیں گی۔ حکومت کی 3 مراحل پر مشتمل حکمت عملی تیار، 3 سے 10 درجن تجاویز مرتب آج وزیراعظم شہباز شریف کے سامنے حتمی منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی۔ منظور شدہ اقدامات پر فوری عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ ایران میں زمینی فوجی کارروائی کرنے کی تجاویز پر ٹرمپ انتظامیہ اختلافات کا شکار۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر دفاع پیٹ میں ایران کے خلاف زمینی کارروائی پر اختلاف رائے۔ روسی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ امریکی وزیر خارجہ ایران جنگ کو طوالت دینے کے بجائے مخالف ہیں۔ پیٹ نے زور دے دیا کہ ایران میں زمینی فوج اتاری جائے۔ ایران کے خلاف ہماری فضائی حدود، منظر یا سرزمین استعمال نہیں ہوگی، سعودی عرب کا بڑا اعلان۔ ریاض کی جانب سے یقین دہانی کرانے پر تہران کا اظہار تشکر۔ سعودی عرب میں ایرانی سفیر علی رضا عنایتی نے کہا کہ ایران نے سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے پر حملہ نہیں کیا، سعودی آئل ریفائنری کو بھی نشانہ نہیں بنایا۔ تہران جب کسی جگہ جوابی حملہ کرتا ہے تو ذمہ داری بھی لیتا ہے۔ پاکستان بھارت کی آبی دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے۔ پاکستان پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے عمل کو مسترد کرتا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ عاصم افتخار نے کہا بھارت نے سنتاس معاہدہ یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر معطل کیا۔ پانی کا بطور ہتھیار استعمال علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی برادری بھارت سے سنتاس معاہدے کی پاسداری کروائے۔